اور بغیر سوچے سمجھے بعض لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں میں ڈال دیتے ہیں جن کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں اس کی روح کیا ہے۔ بس دیکھا دیکھی معاشرے کے میں پیچھے چل کر وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس دعا کی طرف توجہ ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ بعض باتیں جو لا علمی میں ہو جاتی ہیں ان کے کرنے پر بھی ہمیں اے اللہ تیری بخشش چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش جب ہوتی ہے، ایک نیتی سے جو دعا ہوتی ہے، تو پھر آئندہ انسان بعض برائیوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جس برائی کا جو آج کل ان دنوں میں مغرب میں بڑی دھوم دھام سے منائی جانے والی ہے آئندہ چند دنوں میں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیلووین کی ایک رسم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ احمدی بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ عیسائیت میں آئی ہوئی ایک ایسی بدعت ہے جو شرک کے قریب کر دیتی ہے۔ چڑیلیں اور جن اور شیطانی عمل، یہ تو بائبل نے بھی ان کو روکا ہوا ہے، لیکن عیسائیت میں یہ راہ پا گئی ہیں کیونکہ عمل نہیں رہا۔ عموماً اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ بچوں کا شوق ہے، پورا کر لیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ فن، چاہے وہ فن ہی سمجھا جائے، جس کی بنیاد شرک یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، اس سے احمدیوں کو بچنا چاہیے۔ مجھے اس بات پر توجہ پیدا ہوئی کہ ہماری ریسرچ ٹیم کی ایک انچارج نے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے انہیں کہا کہ ہیلووین پر اور تو کچھ نہیں کرے گی، وہ اتنی اجازت دے دیں کہ وہ لباس وغیرہ پہن کر خاص کاسٹیوم پہن کے تو ذرا پھر لے۔ چھوٹی بچی ہے، انہوں نے اسے منع کر دیا، اور پھر سرچ کی جب، تو پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو بعض حقائق، عجیب قسم کے حقائق سامنے آئے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بھی دے دیں، جو میں نے دیکھے اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کیوں اکثر بچے بچیاں مجھے سوال کرتے رہتے ہیں، خطوط میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہیلووین میں شامل ہونے کا کیا نقصان ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں شامل نہیں ہونے دیتے، جبکہ بعض دوسرے احمدی خاندانوں کے بچے اپنے والدین کی اجازت سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو میں جواب تو یہی دیتا رہتا تھا جو کچھ میرے علم میں تھا اس کے مطابق کہ یہ غلط اور مکروہ قسم کا کام ہے، اور میں روک دیتا تھا۔ لیکن جو اس کی تاریخ اب سامنے آئی ہے تو ضروری ہے کہ احمدی بچے اس سے بچیں۔ عیسائیت میں یہ رسم، یا کہہ لیں کہ مغرب میں یہ رسم یا یہ بدعت ایک آئرش رسم کی وجہ سے آئی ہے، جو ان میں پرانے زمانے کی جو پیگن تھے یا بد مذہبی کے زمانے کی رائج ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطانی اور چڑیلوں کے نظریات پر اس کی بنیاد ہے، اور مذہب اور گھروں کے تقدس کو یہ سارا نظریہ جو ہے یہ پامال کرتا ہے، چاہے جتنا بھی کہیں کہ یہ فن ہے، لیکن بنیاد اس کی غلط ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں شرک بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ زندوں اور مردوں کے درمیان جو حدود ہیں وہ 31 اکتوبر کو ختم ہو جاتی ہیں، اور مردہ زندوں کے لیے اس دن باہر نکل کے خطرناک ہو جاتے ہیں، اور زندوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں مشہور ہیں۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے جو ان کے نام نہاد جادوگر ہوتے ہیں، ان کو جادوگروں کو بلایا جاتا ہے جو جانوروں اور فصلوں کی قربانی کرتے ہیں، ان سے لے کر ایک خاص طریقے سے۔ بون فائر بھی اسی نظریے میں شامل ہے۔
تاکہ ان سے مردہ روحوں کو ان حرکتوں سے باز رکھا جائے، خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر ان کو خوش کر کے ان مردوں کو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ڈرانا ہوتا ہے، اگر ڈرانا ہے تو پھر اس کے لیے کاسٹیوم اور خاص قسم کے لباس بنائے گئے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں۔ بہرحال بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، جب عیسائیت پھیلی تو انہوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا اور یہ بھی ان کے تہوار کے طور پر اس میں شامل کر لی گئی۔ کیتھولکس خاص طور پر زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ رسم عیسائیت کی وجہ سے اور پھر میڈیا کی وجہ سے، آپس تعلقات کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، مغرب میں خاص طور پر، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں یو کے میں، جاپان میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ملکوں میں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ چھپی ہوئی برائی ہے۔ مغرب میں رہنے والے جسے مسلمان بھی اسے اختیار کر رہے ہیں۔ بچے مختلف لباس پہن کر گھر گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کچھ وصول کیا جاتا ہے تاکہ روحوں کو سکون پہنچایا جائے۔ یعنی گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں تو مطلب یہ ہے کہ اب مردے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ایک شرک ہے۔ بے شک اب یہی کہیں کہ یہ فن ہے، ایک تفریح ہے، لیکن جو پیچھے نظریات ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک احمدی بچے کے وقار کے ویسے بھی خلاف بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنایا جائے اور پھر گھروں میں مانگتے پھریں فقیروں کی طرح، چاہے وہ یہی کہیں کہ ہم مانگنے جا رہے تھے یا چاکلیٹ لینے جا رہے تھے، لیکن یہ مانگنا بھی غلط ہے۔ احمدی کا ایک وقار ہونا چاہیے اور اس وقار کو بچپن سے ہی ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے۔